قابل عزت احترام بھائیوں اور بزرگوں، انسان کی زندگی میں کئی لمحات اور کئی مرحلے اس طرح کے آتے ہیں کہ انسان کو اپنے عمل کے اوپر بعض اوقات سوچنا پڑتا ہے کہ میں نے جو رستہ اختیار کیا ہے اس رستے کو جاری رکھوں یا اس رستے کو چھوڑ دوں۔ لیکن یقین مانیے اللہ کی بندگی اور اللہ کی خوشنودی کا راستہ ایسا عظیم ہے، اس رستے پہ چلنے والا انسان جس کو اللہ کی سچی محبت نصیب ہو جائے وہ اس رستے میں بڑی سے بڑی آزمائش سہ لیتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں اس رستے کو چھوڑ دوں یا نہ چھوڑوں۔ اس کی مثال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، کیونکہ ہمارے لیے حضور علیہ السلام سے بڑھ کے میرے بھائیوں مثال اور کوئی نہیں۔ دین کے معاملے میں آپ علیہ السلام کی دو بیٹیوں کے رشتے ابو لہب جو ہے اس کے بیٹوں سے ہوئے تھے، لیکن دین کے معاملے میں نبوت کے اعلان کے بعد آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ معاملہ کس کا تھا؟ اللہ کا۔ ذاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لڑائی نہیں۔ آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے سر پہ اوجری پھینکی جاتی ہے، غلاظت سے بری۔ آپ نے یہ برداشت کیا کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ علیہ السلام طائف کے بازاروں میں جاتے ہیں، پتھر مارے گئے، آپ علیہ السلام سہ لیا، برداشت کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ مدینہ کے مکہ کے بازاروں میں منڈیوں میں نکلتے، کوئی آپ پہ آوازیں کستا ہے، مجنوں کہہ کے، نعوذ باللہ، کوئی شاعر کہہ کے، کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ جادوگر اور کاہن کہہ کے، سب تانے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سہے، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر ابو لہب روزانہ جناب گندگی پھینک دیا کرتا، آپ نے سب سہا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بائیکاٹ کیا گیا شیخ ابی طالب میں، 3 سال نبی علیہ السلام 3 سال وہاں پہ رہے اور کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں، صرف درختوں کے پتے کھائے، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن ان ساری آزمائشوں کے باوجود اللہ سے التجا پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین سے کبھی اللہ جدا نہ ہونے دے۔ انسان اگر اس نقطے پہ غور کرے، آج میں نے اور آپ نے دین کے لیے کبھی ہم پہ کوڑا نہیں پھینکا، کبھی نماز پڑھتے ہوں ہمارے سروں پہ اوجریاں نہیں پھینکی، کبھی سرے بازار گزرتے ہوئے ہم میں سے کسی کو تانے نہیں سننے پڑے، کبھی کہیں پہ پتھروں کی بارش ہم کو سہنی نہیں پڑی، لیکن اس کے باوجود ہماری دین پہ مضبوطی دیکھ لیجیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے قربانیاں دیکھ لیجیے اور دین کے اوپر استقامت دیکھ لیجیے۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کی بندگی اور خوشنودی کا راستہ جو ہے یہ آسان نہیں۔ یا تو نبیوں کو اتنے کٹھن مرحلے طے کرنے پڑے تو میں اور آپ میرے بھائیوں کیا چیز، ہمیں تھوڑی بہت مشقتیں سہنی پڑتی ہیں، کیا قیام کر لیا، روزہ رکھ لیا، اور ہمارے کئی لوگ ان چیزوں کو بھی بوجھ سمجھ کے دین سے بیزار بیٹھے ہوئے۔ کیا ہم لوگ جو ہمارے معاشرے کا چال چلن ہے، جو دین کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے بیٹھے، اس نبی کے سامنے قیامت کو پیش ہو سکے تھے جس نبی نے دین کی خاطر پتھر بھی کھا لیے؟ تو میرے محترم بھائی، اللہ سے یہ التجا کرتے رہنا چاہیے اور یہ دعا مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی نمازوں کا حصہ بنانی چاہیے۔ اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ثبت قلبی علی طاعتک، جب تک زندہ ہے اپنی فرما برداری پہ اللہ رکھنا،
اس سے جدا نہ ہونے دینا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ بھائیوں سے التماس ہے کہ اس بھائی نے تعاون کے لیے دعائیں ہیں، ان سے تعاون فرما دیجیے۔